قرآن پڑھ لی ہم نے. ابھی دیکھیں ہم نے اس چیپٹر کی نا آپ کو ایگزامپلس جو دی نا سینیریوز وہ آپ نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. چیپٹر 19 ہے اس کے چیپٹر 19 میں لکھا ہوا ہے ریگولیشن پرووائڈ گائیڈ لائنس ایکسٹینشن آف لون. اگر آپ کو لون دیا ہے آپ نے اور اس کو ایکسٹینڈ کرانا ہے مثال کے طور پہ آپ نے 6 مہینے میں پیمنٹ کرنی تھی اب آپ نے اس کو 10 مہینے میں پیمنٹ کرنی ہے ایکسٹینڈ کرانا ہے. یا آپ نے اوور ڈرافٹ کی فیسلٹیز ہے یا کریڈٹ کوئی فیسلٹیز دی ہے گارنٹیز کے لیے یا انوالونگ کراس بارڈر ٹرانزیکشنز ہیں اس کے لیے یہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے. تو اس کو انگلش میں بھی پڑھ لیں چونکہ ہم یہ کریش کورس کر رہے ہیں تو اس لیے فوکس ہم ایگزامپلس پہ کریں گے. تو یہ پاکستانی کمپنی اے بی سی لمیٹڈ اس کا 60% اون بائی فارن اینٹی. جو فارنر ہے اس نے 60% اس کے اندر شیئر خریدے ہوئے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ آبٹین کرنا لوکل بینک سے پاکستانی بینک سے لون لینا چاہ رہے ہیں. ریگولیشن کیا ہے اے بی سی کیا مسٹ اپلیکیشن دے گی ایس بی پی کو پرووائڈنگ ڈیٹیل دے گی کہ لون کیوں چاہیے اماؤنٹ بتائے گی پرپز بتائے گی اور ٹرم بتائے گی کب واپس کرے گی. ایس بی پی اس کو ریویو کرے گی اور انشور کرے گی کہ تمام قانونی کارروائی جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے اور ڈز ناٹ پوز اے رسک اور رسک جو ہے وہ اس میں کم سے کم ہے. تو پھر جو ہے یہ آگے جو ہے کام بڑھے گا. ورنہ اگر یہ نہیں کر سکے ایس بی پی کو سیٹسفائی اے بی سی تو لون نہیں ملے گا. سچویشن ہے علی ہے کہ ریزیڈنٹ آف پاکستان میں رہتا ہے وانٹس ٹو obtain a loan from a لوکل بینک سے لون لینا چاہتا ہے لیکن اس کی پراپرٹی جو ہے لنڈن میں ہے. وہ کہے گا کہ مجھے لنڈن سے لون چاہیے مجھے پاکستان سے لون چاہیے میں پاکستان میں رہتا ہوں لیکن میری زمین جو میرے اسیٹ ہے وہ لندن کے اندر ہے پاکستان سے باہر ہے. تو اس کے لیے کیا ہوگا اپنی ڈاکیومنٹ کی ڈیٹیل دے گا کہ میرا ڈاکیومنٹ لندن میں ہے بھی یا نہیں جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. یہ تمام چیزیں اس کے لیے ہوں گی. تو سمپل سی بات ہو گئی. تو یہ دوسری ایگزامپل بھی آپ یاد کریں ایگزامپل یاد کریں انگلش مت پڑھیں لا نہیں پڑھیں. ایکسپائزی کمپنی ہے پاکستان میں اور کیا کر رہی ہے وہ امپورٹ کرتی ہے اور ایکسپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اسے پیسہ چاہیے اور یو ایس ڈالر میں چاہیے. ٹھیک ہے. جو امپورٹ کرنی ہے تو یو ایس ڈالر میں چاہیے ہوگا. تو کیا ہوگا ایکسپائزی کمپنی کو چیپٹر 19 کے مطابق کیا ہوگا اوور ڈرافٹ فیسلٹیز جو چاہیے نہیں جو لون چاہیے وہ آتھرائز ڈیلر کے تھرو ملے گا اور ڈیلر جو ہوگا انشور کرے گا اوور ڈرافٹ جو ہے وہ الائن ود دی کمپنیز بزنس کے سے متعلق ہے. کوئی اسلحے کے لیے تو نہیں منگا رہی کوئی منشیات کے لیے تو نہیں منگا رہی کمپنی اپنے بزنس کے لیے منگا رہی ہے. کمپنی کا کام ہے ٹیکسٹائل تو لون ٹیکسٹائل کے لیے ہے بھی یا نہیں. ایک نان ریزیڈنٹ پاکستان کمپنی ہے جو وش کرتی ہے کہ گارنٹی فار اے پاکستانی ریزیڈنٹ سے ٹو ہیلپ سیکیور اے بزنس لون ان پاکستان. دیکھیے نان ریزیڈنٹ کمپنی ہے وہ وشز ٹو پرووائڈ گارنٹی فار اے پاکستانی ریزیڈنٹ اور وہ پاکستانی ریزیڈنٹ یعنی ایک آدمی پاکستان میں رہتا ہے اس کی وہ گارنٹی دے رہی ہے تاکہ وہ لون لے سکے. تو اس کے لیے کیا ہوگا اب چونکہ کمپنی پاکستانی نہیں ہے نان ریزیڈنٹ کمپنی ہے اور وہ ایک پاکستانی بندے کو لون دلوانا چاہتی ہے تاکہ وہ بزنس کر سکے. مثال کے طور پر میں پاکستان میں رہتا ہوں میرا نام علی ہے اور کمپنی ہے امریکہ میں. وہ کمپنی چاہتی ہے مجھے لون مل جائے تاکہ میں بزنس کروں اس کمپنی کے ساتھ میں کچھ سامان بناؤں اور بنا کے اس کمپنی کو بیچوں. کمپنی پاکستان میں نہیں ہے میں پاکستان میں ہوں. وہ کمپنی چاہتی ہے میری گارنٹی دینا. تو اب کیا ہوگا پاکستانی ریزیڈنٹ انشور گارنٹی کمپلائنس ایس بی پی ریگولیشن. تو مجھے میرا کام فرض بنتا ہے کہ میں ایس بی پی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریگولیشنز اس کے مطابق کیا کروں تمام ریکوائرمنٹس پوری کروں اور دا ریزیڈنٹ بینک ول سبمٹ دا نیسیسری ڈاکیومنٹ. جو میرا بینک ہے میں حبیب بینک سے لون لے رہا ہوں پاکستان میں. تو حبیب بینک کیا کرے گا جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اسٹیٹ بینک کو بھیجے گا. کمپلیٹ کرنے کے بعد ٹرمز کنڈیشن گارنٹی کی وغیرہ جو بلا 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 اور گارنٹی دا ریلیشن شپ بٹوین نان ریزیڈنٹ اینڈ گارنٹر بتائے گا کہ جو نان ریزیڈنٹ جو ہے وہ کمپنی وہ کون ہے وہ بتائے گا. اور اس کی جو یہاں پاکستان میں کوئی گارنٹی دے رہا ہے وہ دے رہا ہے میرا دوست امجد کے بارے میں بتاؤں گا اور میرے
بارے میں بھی بتایا جائے گا. یعنی جو حبیب بینک ہے کمپنی جو باہر ہے اس کے بارے میں بتائے گی, میں جو لون لے رہا ہوں میرے متعلق بھی بتائے گی, اور امجد کے متعلق بھی بتائے گی, ٹھیک ہے نا, جو میری گارنٹی لے رہا ہے ایس ڈی پی اس کو ریویو کرے گی, ٹھیک ہے. بات 3 باتیں ہیں اس کے اندر. کمپنی باہر ہے, گارنٹی لے رہی ہے, ٹھیک ہے, کلیئر ہے میری. تو امجد چھوڑ دیں, امجد تو گارنٹی نہیں لے رہا نا, میری کمپنی امریکہ میں جو کمپنی ہے وہ گارنٹی لے رہی ہے. تو میرے بارے میں اور کمپنی کے بارے میں جو میری گارنٹی لے رہی ہے اس کے بارے میں, اور اگر پاکستانی کوئی گارنٹر ہوتا جیسے امجد تو اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ابھی بینک کو اسٹیٹ بینک اوکے یا جو بھی کہے گا تو وہ ابھی بینک اس حساب سے کام کرے گا, مجھے ڈائریکٹ لون نہیں دے گا. سینیریو 1 ہے لون ٹو اے فارن کنٹرول کمپنی. ایک پاکستانی کمپنی ہے اے بی سی, 70% اس میں جو ہے وہ مالک باہر کے ہیں, وہ لون لینا چاہتی ہے پاکستان کی بینک سے. تو سمجھنے دکھا ہوا بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ دیکھیں گے پاکستان اس کو لون دیں یا نہ دیں, اور جو لون ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پاکستان کے فائنینشیل سسٹم کو خراب کر دے. مثال کے طور پہ ہم لون دے دیں اور یہاں سے پاکستان پیسہ مس یوز ہو جائے جس کی وجہ سے پاکستانی بینک کو لاس ہو جائے, اور پھر بینک کو لاس ہوگا تو ملک کو لاس ہوگا. صحیح. ریزیڈنٹ سیکیور لون فارن کولیٹرل, میں نے بتا دیا آپ کو کہ ایک پاکستانی آدمی ہے وہ لون لے رہا ہے, اس کا جو ایسٹ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے, دبئی میں ہے. یہ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں. فارن کرنسی اوور ڈرافٹ, پاکستان ایکس وائی زی لمیٹڈ پاکستانی کمپنی ہے, وہ اوور ڈرافٹ لے رہی ہے یوروز میں فار انٹرنیشنل ٹریڈ آپریشن. پاکستان سے لون لے رہی ہے لیکن یورو میں لے رہی ہے, ڈالر میں نہیں لے رہی, یورو میں لے رہی ہے. تو اس کی وہی ریکوائرمنٹ میں بتا چکا ہوں. گارنٹی فار نان ریزیڈنٹ کمپنی ہے, وہ پاکستانی آدمی کی گارنٹی دے رہی ہے, یہ بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو نا, جس میں نے کہا تھا کہ اگر اسٹیٹ بینک دیکھے گا کہ اس کو لون دے نہ دے, وہ میرے متعلق علی کے متعلق ساری ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کا بزنس کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, لون واپس کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے, کیوں چاہیے اس کو لون, کس لیے چاہیے, اور یہ کیا سامان باہر بھیجے گا, باہر کی کمپنی کیوں اس کی گارنٹی دے رہی ہے, باہر کی کمپنی کون ہے, کوئی فارن ایجنٹ تو نہیں ہے, راک ایجنٹ تو نہیں ہے, تمام چیزیں دیکھیے گا. اپلیکیشن جمع ہوگی, آپ کو معلوم ہے اے سے اپلیکیشن پہلا ہے, اے سے ڈی سے ڈاکیومنٹیشنز ہوں گی, ٹھیک ہے, پی سے پینلٹیز اگر نان کمپلائنس کیا, ٹھیک ہے نا. یہ ہے آپ کا پورا سیکشن 9 چیپٹر 19 جو سلیبس میں ہے, تو یہ آپ کو کور ہو جائے گا. تو چیپٹر 20 کو پہلے چیپٹر 19 کی تھوڑی سی اور باتیں دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھ لیجیے آپ کے کی سیکشن میں جو اس میں ہے چیپٹر 19 میں, وہ دیکھ لیجیے. لون کریڈٹ فیسلٹیز ہے ٹو فارن کنٹرول کمپنیز کو, جو فارن کنٹرول جو پاکستانی کمپنیز نہیں ہیں, فارن کنٹرول کمپنیز ہیں. پاکستانی companies that are controlled by non-resident must adhere to specific regulations. وہی چیزیں دوبارہ آ گئی ہیں. پاکستانی کمپنی لیکن اس کے مالکان باہر کے ہیں. پاکستان بہت سی کمپنی ایسی ہیں جس کے پاکستانی آنر جو ہیں وہ 70% 60% باہر کے لوگ ہیں. مائیکل ہے, جولیا ہے, جینیفر ہے, ٹھیک, پاکستانی بھی ہیں لیکن باہر زیادہ مالک باہر کے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ لونز ٹو ریزیڈنٹ اگینسٹ فارن کولیٹرل, یعنی دبئی میں آپ کے ایسٹس ہیں یا لندن میں, دونوں ایگزامپل آپ کو کرائی. فارن کرنسی لونز اور اوور ڈرافٹ, فارن کرنسی لون لے رہے ہیں پاکستانی, یعنی آپ ڈالر میں لون لے رہے ہیں, یورو میں لے رہے ہیں, ین میں لے رہے ہیں, لون پاکستانی روپے میں نہیں لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے یہ باتیں ہیں. گارنٹی انوالونگ نان ریزیڈنٹ, گارنٹی دینے والا پاکستانی نہیں ہے بلکہ نان ریزیڈنٹ ہے. ہم دیکھیں وہ کون ہے, راک ایجنٹ تو نہیں ہے, کون آدمی جو آپ کی گارنٹی دے رہا ہے, کیوں دے رہا ہے گارنٹی, آپ لون آپ کو چاہیے, گارنٹی وہ کیوں دے رہا ہے باہر کا آدمی, ٹھیک ہے. نان ریزیڈنٹ ایسا بھی میرا بھائی ہے جیسے وہ کینیڈا میں رہتا ہے, وہ نان ریزیڈنٹ ہے, اس لیے وہ رہتا ہی کینیڈا میں, پاکستان نہیں آتا. میرے ماموں ہیں, میرے پھپھیاں ہیں, سب کینیڈا اور امریکہ لندن میں رہتی ہیں. اگر وہ میری گارنٹی دیتی ہیں باہر سے, اب میں یہاں لون لیتا ہوں, چھوٹا سا بزنس کرنا چاہتا ہوں, تو گارنٹی وہ لوگ دیتے ہیں. تو پھر اسٹیٹ بینک ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل معلوم کرے گا, لوگ کون لوگ ہیں. گارنٹی کا مطلب میں نے اگر پیمنٹ نہیں کی تو خاص میں نے نہیں پیمنٹ کی تو وہ لوگ پیمنٹ کریں گے, ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا, آسان ہے, ایزی سی باتیں, بہت ہے. رپورٹنگ اینڈ کمپلائنس, entity involved in cross-border financial transaction will report to State Bank of Pakistan and comply with document. Cross border کا مطلب ہوتا ہے اگر وہ انوالومنٹ دو ملکوں کی ہے, اگر میں نے گارنٹی امریکہ لندن سے دے رہا ہے کوئی پیسہ مجھے یہاں چاہیے,
ٹھیک ہے نا، یا فورن کمپنی ہے پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے، اس کے آنرز باہر کے ہیں، یہ سب کراس بارڈر کہلاتے ہیں۔ اب یہ چیپٹر 19 ہم نے ختم کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ اب چیپٹر 20 کو آپ کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں، کمپلیٹ کر رہی ہیں، ہو جائے گا یہ، اللہ کی مہربانی ہوگی۔